جی قرات جو ہے وہ احناف کے نزدیک فرض ہے، جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک فرض کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو قرات سے مراد سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ تو اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا نا ارکان میں یا فرائض میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معمولات ہمیں ملتے ہیں قرات کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب مختلف صورتیں پڑھی ہیں، کبھی چھوٹی صورتیں پڑھیں، کبھی بڑی صورتیں پڑھیں۔ جیسے فجر میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھ لیتے تھے۔ کبھی فجر میں آپ نے سورہ قاف اور سورہ روم پڑھی، کبھی سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا زلزلت الارض پڑھی، ٹھیک۔ تو اسی طرح انہوں نے لمبا چوڑا دیا ہے، فجر میں آپ کون سی صورتیں پڑھتے تھے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو وہ آپ کتاب میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ کیا معمول تھا۔ جیسے جمعہ میں یا عیدین میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، ٹھیک۔ یا اسی طرح جو ہے وہ فجر کی نماز میں جمعہ والے دن اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا تذکرہ کیا۔ جی تکبیرات انتقال، نہیں قرات سے پہلے تو اگر آپ سورت کا آغاز کر رہے ہیں نا تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اگر سورت کا آغاز نہیں ہے درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی بسم اللہ نہیں ہے، وہ آپ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو تکبیرات انتقال کیا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یا رکوع میں جاتے ہوئے، یا دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے، یہ تکبیرات انتقال ہے۔ انتقال یعنی منتقل ہونا ایک رکن سے دوسرے رکن میں، ایک حیت سے دوسری حیت میں۔ تو حنابلہ کے نزدیک یہ فرض ہے، باقیوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے تکبیرات انتقال۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مطلب جسے کہتے ہیں حفظ اور رفع دو الفاظ آئے ہیں، یعنی جب آپ نیچے جا رہے تھے، جب آپ اٹھ رہے تھے تو اللہ کے رسول وسلم تکبیر کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رکوع کی حیت، یعنی رکوع کی ایک خاص حیت ہے نا، وہ حیت بھی کیا ہے؟ سنن میں سے۔ جی رکوع کو نہیں، رکوع کی حیت کو، دو چیزیں ہیں نا، رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اس کی جو حیت ہے وہ سنن میں سے، ہاں وہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا حیت سے کیا مراد ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے تھے، یعنی یہ جو ہے نا بازو جیسے ایسے ساتھ نہیں ملاتے تھے بلکہ جدا کر کے رکھتے تھے، ٹھیک، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے تھے اور اپنی انگلیوں کو کھول کے رکھتے تھے، یعنی ان کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ فرق ہوتا تھا، یعنی جیسے دونوں ہاتھوں سے آپ نے پکڑا ہوا دونوں گھٹنوں کو، اور یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ تو رکوع کی حیت سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔
یہ نہیں رکوع کرنا، رکوع کرنا تو ظاہری بات ہے، وہ تو رکوع کی ایک مخصوص حیت ہے، وہ حیت کیا ہے؟ سنن میں سے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سنن نسائی کی کہ اللہ کے وسلم جب رکوع کرتے تھے تو بالکل سیدھا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیول برابر ہوتا تھا، سر کو نہ جھکاتے تھے نہ اوپر کرتے تھے۔ جیسے دیکھنا کچھ لوگ رکوع کرتے ہیں تو اپنا سر کیا ہے؟ جھکا لیتے ہیں، اور کچھ اوپر کر لیتے ہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ کیا ہے؟ رکوع کی دعا۔ حنابلہ کے نزدیک یہ بھی فرائض میں سے ہے، ٹھیک ہے، رکوع کی تسبیحات فرائض میں سے، کم از کم ایک مرتبہ کہنا ان کے نزدیک فرض ہے، اگر یہ رہ گیا تو نماز نہیں۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ کیا ہے؟ سنن میں سے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو کیا کرو؟ اپنے رکوع میں رکھ لو۔ تو سبحان ربی العظیم وہاں سے جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری نا، یہ جو سورہ نصر کی آیت ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پھر آپ یہ تسبیح پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں حکم یہ تھا کہ آپ تسبیح کے ساتھ کیا کریں؟ استغفار کو ملا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر معمول یہی رہا کہ آپ نے تسبیح کے ساتھ استغفار کو ملایا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ اس میں تسبیح بھی آ گئی اور استغفار بھی آ گیا، اور یہی دعا اللہ کے رسول نے پھر سجدے میں بھی رکھی، رکوع میں بھی سجدے میں بھی۔ قومہ کی دعا، قومہ میں بھی مختلف دعائیں ہیں، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں مروی ہیں۔ نہیں، سورہ فاتحہ ہے، تشہد ہے، اس کو فرائض میں شامل کیا گیا ہے نا۔ ہاں دیکھیے جمہور نے سورہ فاتحہ کو فرائض میں شامل کیا ہے، جمہور نے اسی طرح سے تشہد کو، جی جماعت میں کیا مراد ہے؟ ہاں ظاہری بات ہے، جماعت میں بھی تو نہیں جماعت میں بھی تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس میں بھی سب تو نہیں کہتے کہ جی جماعت میں بھی مقتدی کے لیے فاتحہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تشہد کی تو تقریباً آپ کہہ لیں جمہور قائل ہی ہیں۔ تو آپ فرض بنانا چاہتے ہیں فرض بنا لیں اصل بات یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو چھوڑیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس سے چھوٹ گئی ہے اس کی نماز پہ حکم لگانا ہے، نہ کہ چھوڑنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ سنتیں ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک۔ تو فقہا چونکہ ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ قانونی تھا کہ ایک چیز کے اوپر آپ قانونی حکم کیا لگائیں گے، یعنی یہ ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے، اس کا قانونی حکم کیا ہے، یہ نہیں کہ جی اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ جی قومہ کی دعا، اس کے بعد کیا ہے؟ قومہ سے سجدہ کی کیفیت۔ احناف اور حنابلہ کے نزدیک گھٹنے پہلے رکھے گا، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے احناف اور حنابلہ یہ کہتے ہیں پہلے گھٹنے رکھے
پھر ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے، اور جب اٹھے تو پہلے ہاتھ اٹھائے اور پھر گھٹنے اٹھائے. سمجھ رہے نا بات؟ جبکہ مالکیہ کے نزدیک یا محدثین کے نزدیک کیا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے، لیکن مسئلے میں وسعت ہے، ٹھیک ہے. آپ پہلے گھٹنے رکھ لیں پہلے ہاتھ رکھ لیں، مسئلے میں وسعت ہے. دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر روایات وہی ہیں جن میں یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں. یہ بھی ممکن ہے، امکان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ پہلے ہاتھ رکھے ہوں، کبھی پہلے گھٹنے رکھے ہوں. امکان تو ہے نا، دونوں قسم کی روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں امکان تو ہے. سجدے کی حیت، تو حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی پیشانی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے. پیشانی جو ہے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ سجدے کی مخصوص حیات ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ سجدے میں کچھ چیزیں لازمی، ہم نے کہا تھا 7 چیزوں کے اوپر سجدہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ سجدے میں ہاتھ کچھ لوگوں کے بہت آگے گئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بہت پیچھے ہوتے ہیں. وہ ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، وہ جو ہے وہ اس کے رخساروں کے برابر آ رہے ہوں. تو یہ سجدے کی حیت ہے جو سنن میں سے. پیشانی کے برابر، رخساروں کے برابر. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، وہ حیت کا فرق نہیں ہے. عورتوں کے سجدے میں اور مرد کے سجدے میں حیت کا کوئی فرق ہمیں احادیث میں نہیں ملتا. وہ صرف انہوں نے اس کو قیاساً لیا ہے، یعنی اس کو سطر کا مسئلہ بنایا انہوں نے کہ عورت کو نماز میں اپنے آپ کو سمیٹنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تو وہ سطر کے پہلو سے یہ بات کہتے ہیں، تو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے. حالانکہ وہ چیز لاجیکل نہیں ہے. مطلب چلیں وہ اگر پبلک پلیس پہ نماز پڑھ رہی ہے تو پھر اور بات ہے کہ سمٹ کے پڑھے اور آپ کوئی ایسی بات کر دیں، گھر میں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ بات لاجیکل معلوم نہیں ہوتی. نہیں، حدیث سے تو کوئی استدلال نہیں. حدیث میں تو یہ ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ کہتی تھی کہ ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ اتنے کھلے ہوتے تھے سجدے کی حالت میں کہ اگر چھوٹا سا بکری کا بچہ گزر سکتا تو گزر جاتا. تو ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی جس میں یہ ہے وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ کہ اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں کے برابر جو ہے وہ اپنی دونوں ہاتھ رکھے. کندھوں کے برابر رکھے مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھیلیاں رخساروں کے برابر آ گئیں. ممانعت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ احادیث میں یہ ہے کہ آپ نے علیحدہ کیا. ٹھیک ہے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے علیحدہ کیا. جافا کے الفاظ ہیں نا. ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کونی کو نیچے بچھانا بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کو کھڑا رکھنا چاہیے. لیکن اس بارے میں ہمیں کوئی روایات نہیں ملتی. سجدے کی دعا. ٹھیک ہے، تو صحابی کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی تو اللہ کے رسول وسلم نے کیا کہا، اس کو اپنے سجدوں میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلی پڑھو. سنن ابن ماجہ کی روایت. حنابلہ کے نزدیک یہ سجدے کی جو دعا ہے یہ بھی کم از کم ایک مرتبہ کیا ہے، فرض ہے. حنابلہ نے صحیح نماز پڑھوائی ہے. تو بعض
جو ہے وہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ 3 مرتبہ تسبیح جو ہے نا وہ کیا ہے، پریفرڈ ہے، مستحب ہے، رکوع میں، سجدے میں۔ ہاں، حضرت انس سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں، حضرت انس نے کافی لمبی عمر پائی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک یہ زندہ رہے، اور ان کا زمانہ 98 کوئی بنتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ میں نے کسی کی نماز رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھی۔ مطلب ایک صحابی ایک تابعی کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اور وہ 10 تسبیحات کہتے تھے رکوع میں، سجدے میں 10 مرتبہ۔ مطلب طاق جو ہے نا پریفرڈ ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ عمومی جو شرع میں دلائل ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول طاق عمل کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن 10 کی گنتی بھی ٹھیک ہے۔ تو سجدے کی مختلف دعائیں مروی ہیں، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے کب ہوتے ہو؟ جب تم سجدے کی حالت میں ہو۔ تو فاکثروا فیہ من الدعاء، سجدے میں کیا کرو؟ کثرت سے دعا کیا کرو۔ سجدے میں جو مسنون ہے اس کے علاوہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں، عربی میں، مطلب عربی زبان میں ہاں مانگ لیں، کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے ہیں دعا سے، تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاء، مانگو دعائیں جتنی مانگ سکتے ہو، پھر نماز کے بعد مانگے، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، ٹھیک ہے، مطلب اجتہاد کا لفظ ہے، محنت کرو، مشقت کرو، مطلب دعا میں اپنے آپ کو تھکا دو۔ سجدی کی حالت میں کبھی اتنا لمبا سجدہ کر لینا چاہیے بندہ کہ یا اللہ اب اس سے لمبا تو نہیں ہو سکتا تھا، ایسے دعا کرو۔ ہاں، قرآن نہیں پڑھ سکتے سجدی کی حالت میں، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تو عام دعائیں جو ہیں مطلب وہ سب ہمیں ملتی ہیں سنت میں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول وسلم کی، جو ہمیں مطلوب ہو اور اللہ کے رسول وسلم کی دعاؤں میں نہ مل جائے۔ نہیں، بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ جلسہ کی کیفیت اور دعا، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ البتہ اقعاء سے منع کیا گیا، اقعاء سے منع کیا گیا۔ اقعاء جو ہے وہ بیٹھنے کی ایک خاص صورت ہے جس میں دونوں پاؤں آپ کھڑے کر لیتے ہیں اور اپنی سرین کے بل بیٹھتے ہیں زمین پر، اس کو اقعاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع کیا، ایک مرغ کی ٹھونگ سے، یعنی مرغ جیسے ٹھونگ مارتا ہے ایسے ٹھونگ مار کے سجدہ کرو، اور دوسرا کتے کے بیٹھنے سے، کہ جیسے کتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے بیٹھنے سے، اور تیسرا نماز میں اس طرح دیکھنے سے جیسے لومڑ دیکھتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کبھی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نماز میں، اس سے۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ ایڑیوں کے بل، جسے کہتے ہیں پنجوں کے بل جو ہے نا وہ بیٹھنا ہے جی۔ نہیں نہیں، دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان پہ بیٹھنا یہ نہیں ہے اقعاء، ٹھیک ہے، دونوں پاؤں جو ہے وہ کھڑے کر کے
اپنی تشریف جو ہے وہ زمین پہ لگا کے رکھے. ہاں ہاں ٹھیک. تو اس سے جو ہے وہ حدیث سے منع کیا گیا. اس کو اقاع کہتے ہیں, اس کو اقاع کہتے ہیں. اچھا, اقاع کی ایک اور صورت بھی ہے جو جائز ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھنا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک پاؤں کے اوپر, یعنی دوسرا پاؤں کھڑا نہ کرے, جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا نہ کرے, اس کو کیا کرے؟ بائیں پاؤں کے اوپر رکھ لے. اس کا جواز ہے. ائمہ اربعہ نے اقاع کی دونوں صورتوں سے منع کیا ہے, لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دوسری صورت جائز ہے, کیونکہ اس کا تذکرہ جو ہے وہ احادیث میں ملتا ہے. ہاں, بائیں پاؤں کے اوپر دایاں پاؤں رکھنا. ہاں, کراس کر لیتے ہیں ایسے ایسے کر کے نا. ٹھیک, گھر جا کے پریکٹس کریں نا آج. ہیں ہاں, اس کو تورک کہتے ہیں کہ ایک پاؤں جو ہے وہ آپ نکال لیتے ہیں, جو بایاں پاؤں ہوتا ہے وہ آپ کو دائیں کے نیچے سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تورک ہے, وہ تو سنت میں سے ہے نا, آخری رکعت میں. وہ ہم آگے تشہد میں دیکھیں گے. ٹھیک, ہاں ٹھیک ہے. بس جس سے منع کیا اقاع سے, اقاع القلب, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ رکا رہے. لیکن وہ بیٹھنا بھی اتنا مشکل ہے کہ کوئی جیسے بہت ہی جو ہے نا وہ. جی, تو دو سجدوں کے جو درمیان ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اجبرنی کے الفاظ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کیا ہے؟ جلسہ استراحت. ایک ہے جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اور ایک ہے جلسہ استراحت. جلسہ استراحت کیا ہے؟ جب آپ ایک رکعت یا تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا بیٹھ کے اٹھتے ہیں, اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں. تو امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک سنت ہے, اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے لیکن ضرورتاً کیا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت مطلب بڑھاپے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا. جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑھاپے کی سبب سے کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو آپ کے لیے براہ راست اٹھنا, آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا تو اٹھنا ممکن نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, تو باقی تو کہتے ہیں سن, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت میں سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.